الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله استووا واعتدلوا الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم
ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. اللهم انت السلام ومنك السلام تبارك ربنا وتعالى في هذا الجلال والإكرام. اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. صلى الله على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. So I would also request that everyone will be stay until for Shaki Namaz. You can finish the Quran Sharif. I request that yesterday, and you know that everyone, this is Shab Barat hai. اللہ کا نبی اس رات کو جنت البقیع میں جا کر اپنے میتوں کے لیے دعائیں کی. ہمارا کون سا پیارا نہیں مرا؟ ہمارے پچھلے سارے خاندان والے قبر میں ہیں. میرا ماں باپ سائڈ، میری نانا نانی دادا کی سائڈ، پشتوں کے پشتوں قبر میں مٹی ہو گئے. کیا ہمارے اوپر اتنا حق نہیں پہنچتا ہے کہ ان کے لیے آج کی رات کی بھی ان کے لیے دعائیں خیر کریں؟ آپ تو ہمیشہ کرتے رہیں گے، لیکن اس رات کو اللہ کی طرف سے خاص منادی ہے، خاص بلاوا ہے کہ ہے کوئی معافی چاہنے والا مجھ سے آج معافی مانگو. ہے کوئی تم سے دل کی درد والا، کوئی مجھ سے کچھ کہے، میں آج تمہاری دعا کو سنوں.
तो आप क्या, इतने लोग बीमारी में हमसे छोड़ के चले गए, घर के घर कलीजा फट रहा है, जिनकी फैमिली का मेंबर मर गया, जो अस्पताल में एक छोटा सा सांस लेने के लिए भीख मांग रहा है डॉक्टर से, फिर मेरा सांस बंद हो गया। उस घर वालों को पूछो जो इतनी सी सांस लेकर अपने दिल को ठंडा करने के लिए जो एक इतना सा सांस खींच नहीं सकता, उनके घर वालों को पूछो। आपको हमको अल्लाह सेफ रखे, हमारे इस नस्ल को अल्लाह सेफ रखे। हमारे बाप दादा कब्र में जाके मिट्टी होकर राख हो गए, हम उनकी मगफिरत के लिए, उनके रूहों के लिए कुछ नहीं कर सकते। हम मसरूफ हैं, हम बिजी हैं। मैं नहीं मानता शौबरत, मैं नहीं ये करता। दुनिया भर की हर बात को छोड़ दे, घर पे भी जाकर अगर पढ़ना चाहें तो पढ़ें, लेकिन रिक्वेस्ट है यहाँ सब बैठ के पढ़ेंगे। आप में से कोई नेक आदमी होगा, अल्लाह के नबी ने फरमाया हर तीसरा आदमी, हर 10 आदमी, हर 40 आदमी, 40वां आदमी अल्लाह का नेक बंदा होता है। इसमें इतने सारे लोग नमाजी हैं, अल्लाह इनमें से कोई तो भी एक अल्लाह का हाथ को अल्लाह पसंद करने वाला होगा कि आपकी खातिर हमारे सबकी दुआएं को अल्लाह कबूल करे। कि आप नहीं चाहते कि आपकी अच्छाई को हमारे साथ शेयर करो। किसी को इमरजेंसी है तो जरूर जाओ, लेकिन इमरजेंसी नहीं है। मैंने 2 कुरान इधर रखा पूरा, ये ऐशा तो खत्म होनी चाहिए। कोशिश करें कि एक आदमी 2 पारा पढ़े, 1 घंटा पूरा है। 9 बजे हम इंशाल्लाह दुआ करने की कोशिश करूंगा। दुआ से पहले हम 2-4 बातें आपसे और करेंगे, फिर ऐशा की नमाज पढ़े, घर जाके फिर अपना दिल भर कर बीवी बच्चों को लेकर इबादत करो, नमाज पढ़ो, इस रात को इबादत करो। हम बहुत मसरूफ हैं। हम अगर इंटरनेट में दाखिल होते हैं तो कहां से कहां आसमान तक, सैयारा तक पहुंच जाते हैं। कहते हैं हम टाइम ही नहीं निकले, 12 बज गए, हमको पता ही नहीं चला। अल्लाह के बंदे, आज सांस चल रहा है, कल इतनी सी सांस खींचने के लिए अगर बंद हो गया तो यही मस्जिद वाले, यही नमाजी पढ़ने वाले आपको कब्रिस्तान ले जाएगा। मुझे और आपको दफन करने के लिए यही लोग खड़ा हो जाएंगे, यही नेपाल वाले। चाहे आप कहीं जंगल में रहो, कहीं दूर रहो, आपका एड्रेस किसी को ना पता हो, मरने के बाद मस्जिद वालों को, मस्जिद के नेबर वालों को, नमाजियों को कॉल करके बोलेगा मेरा बाप मर गया, इसको उठाओ, जनाजा पढ़ो। उस वक्त नहीं कहेगा कि डॉक्टर साहब को घर में रख दो, ये PhD साहब को घर में रख दो, ये इतना बड़ा पढ़ा लिखा आदमी को घर में रख दो। हर आदमी बोले से निकालो, अभी निकालो, ले जाओ कब्रिस्तान। इस रात को लिखा जाता है कितने लोग मरेंगे पूरा साल, कितने बच्चे दुनिया में आएंगे पूरा साल। किस्मत में अच्छा होगा बुरा होगा वो लिखेंगे अल्लाह इस रात को। तो क्या कुछ अल्लाह की इबादत कर अल्लाह से फरियाद नहीं कर सकते? अल्लाह इतने दिन तक तुमने सही रखा, बाकी उम्र का हिस्सा भी हमें नेक साले बनाकर रखना, हम ईमान के साथ दुनिया से जा सके। मैं बात को मना करूँ, अभी दुआ करें, सुन्नत पढ़ें, और सुन्नत पढ़े कुरान शरीफ लेके ऐसा गोल होके बैठ जाएं सब, और बैठ के कुरान शरीफ पढ़ें। 9 बजे इंशाल्लाह हम फिर दूसरी बातें रखेंगे, फिर नमाज पढ़ेंगे। नमाज के बाद थोड़ा सा स्वीट है, आप खा के जाइए, और फ्री चाय भी है हमारी तरफ से, अगर आप पीना चाहें तो इंशाल्लाह। अभी देर नहीं करेंगे तो सुन्नत पढ़ें और लेके कुरान शरीफ लेके बैठ जाएं प्लीज। एक इमरजेंसी अगर किसी को है तो वो जाए, वरना ना जाए।
নূর ভাই বাসায় যান? हम तो जाते हैं नाश्ते से उनको ओके। अगर किसी को कुरान पढ़ना नहीं आता है वो तस्बीह पढ़े 500 सुभान अल्लाह 500 अल्लाह अकबर 500 अस्तगफिर। अगर किसी को नहीं आता इसे भी ले लें। الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد پڑھیے میرے ساتھ قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون
ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله. سلموا يا قوم بل صلوا على صدر الأمين مصطفى ما جاء إلا رحمة للعالمين. بھائی اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ ہم سب لوگوں کو جمع کر دیا آج کی رات میں. لوگ تو انتظار کرتے ہیں نیک لوگ کہ کب شب قدر آئیں گے, کب رمضان کا مہینہ آئیں گے, کب حج کا مہینہ آئے گا, کب عرفات کا دن آئیں گے, کب محرم کی 10 تاریخ آئیں گے. یہ اللہ موقع در موقع کبھی کبھی ایسی پاک اور مبارک رات رکھا کہ اس رات کو عبادت کرو تو ہمارے گناہوں کو صاف کر دے. ہم بھی کبھی کبھی سر کی بال, مونچھیں, ناخنیں, غیر ضروری پوشاک شریل جسموں کی بال وغیرہ ہم اتر کے کپڑا وغیرہ دھو کے ہم صاف ستھرا ہو کے جسم کو صاف کرتے ہیں. گھر کے اندر کوئی مکڑی کا کوئی گھر ہو, کوئی چالا ہو, کوئی ہو, اس کو ہم صاف کر کے گھر کو خوبصورت بناتے ہیں. گھر کی اینگل کو گھاس وغیرہ ویڈ وغیرہ ہر چیز کو کاٹ کے, یہ گھاس والوں کو لان والوں کو پیسہ کیوں دیتے ہیں؟ اس لیے کہ نائس رہے ورنہ ٹکٹ ملے گا. صفائی کرتے ہیں آپ کو دیکھنے میں بھی طبیعت اچھا لگے. تو اللہ بھی موقع با موقع کبھی کبھی بہترین رات دیا کہ بندو تم سارا دن دنیا کی دھندوں میں رہ کر اپنے آپ کو گناہوں میں لت پت کر کے عبادتوں کے اندر تم دل نہ لگا کر تم اپنے آپ کو گناہوں سے مار دیا. چلو میں نے اسپیشل کبھی کبھی کوئی راتیں دی, اس رات کو اگر رو گے دو گے نا میں تمہارا یہ ساری میلہ صاف کر دوں گا, تم کو پاک صاف کر دوں گا. یہ شب برات جس کو ہم یاد کرتے ہیں نصف شعبان, اس کو یہ عبادت کے لیے کیوں کہتے ہیں؟ بہت سے کہتے ہیں شب برات کوئی چیز ہے ہی نہیں, یہ بھی غلط ہے. بہت سے کہتے ہیں یہ حدیث جو ہے نا ضعیف ہے. ضرور ضعیف ہے, بہت سارے ضعیف حدیث کا مطلب کمزور حدیث. کمزور حدیث کا مطلب کیا؟ یہ حدیث اسٹرانگ نہیں ہے. یہ حدیث تو حدیث ہے, پروفٹ نے فرمایا. ضعیف اس لیے بولتا ہے جس صحابی سے حضور نے سنا, اس سے سنا, اس نے اس سے سنا, اس نے اس سے سنا, سنتے سنتے 1400 سال تک سن کے آیا. سمجھے نا, ہم تک پہنچے, ہمارے استاد تک پہنچے, ہم آپ تک پہنچے. تو سننے والوں میں بہت سے لوگ سچے ہیں, ایماندار ہیں, بہت سے لوگ سچے لوگ کمزور ہیں, اتنے اچھا آدمی نہیں ہے, لیکن حضور کی بات کو پہنچا دیا. ہمارا کتھا اپنا کتھا آگے پہنچا دیا. آپ اپنے والد کی نیک باتوں کو, استاد کی نیک چیزوں کو, اپنے شاگرد کو, اپنے برابر کو, اپنے خادم کو, ہر ایک کو بتایا. اس نے ان کو بتایا, اس نے بتایا. تو یہ بتانے والوں کا جو سلسلہ ہے اس میں ہر آدمی پکا کچا بالکل پکا مسلمان نہیں ہے. کوئی کمزور ہے, کوئی جھوٹ بھی بولتا ہے, سچ بھی بولتا ہے, کوئی اچھا کام بھی کرتا ہے, برا بھی کرتا ہے, لیکن حضور کی باتوں کو پہنچایا. اس لیے اس کو بولتا ہے ضعیف حدیث. اس لیے ان کو بولتا ہے ضعیف حدیث. جو بالکل حضور سے لے کر, صحابی سے لے کر, تابعی سے لے کر, تبع تابعی سے لے کر سارے لوگوں سے سچے اور پکے ایماندار ہے, اس حدیث کو بولتا ہے اسٹرانگ حدیث. جو پہنچانے والا, میسج دینے والا وہ 100% دیندار, ایماندار, سچے لوگ تھے جو حضور سے لے کر ہم تک پہنچا. اس کو بولتا ہے پکا اور سچا اور مضبوط حدیث. تو ان حضور سے لے کر ہم تک پہنچنے کے لیے جتنے لاکھوں سلسلہ, جو تو مانو سلسلہ ایر ماضی سیلو, ان میں کوئی پکا ایماندار ہے, کوئی میڈیم ایماندار ہے, کوئی آدھا سچا ہے, کوئی پکا سچا ہے.
تو اس پہنچانے والوں کی کمزوری ہے، اس لیے بولتا ہے یہ حدیث ضعیف ہے. باقی سمجھ ہو سکتا ہے تو، لیکن بہت سارے ضعیف لوگ، بہت سارے ضعیف حدیث اگر اکٹھا ہونا تو وہ مضبوط ہو جاتا ہے. جیسے بھائی چاند دیکھا تم نے اور میں نے چاند دیکھا، تو ہم کیا کہیں گے کہ بھائی یہ گواہی دینے والا، ساکھی دینے والا یہ آدمی کیسا ہے؟ نمازی ہے، یہ پکا مسلمان ہے، یہ حلال کھاتا ہے، یہ جھوٹ نہیں بولتا ہے، یہ فراڈ نہیں کرتے. اگر بولتا ہے یہ سچا آدمی ہے، دیندار ایماندار، جھوٹ نہیں بولتا ہے، تو عدالت کو بولتا ہے تم اس کی گواہی کو، اس کی سچائی کو ایکسپٹ کرو. چلو، اگر بولنے والا، ساکھی دینے والا وہ جھوٹا ہے، غدار ہے، سود خور ہے، بدماش ہے، تو آپ کہیں گے ارے چھوڑو یار، کس کی بات لے کر بیٹھ گئے تمہیں نا. تو کہتے ہیں آدھا پکا سچا آدمی، کوئی کم سچا آدمی، لیکن بہت سارے آدھا سچے آدھا کبھی کبھی جھوٹ بولتا ہے، ایسا مل جاتا ہے تو وہ بات بھی مضبوط ہو جاتا ہے. اس لیے بولتا ہے یہ ضعیف حدیث. تو بہت سارے ضعیف حدیث اگر اکٹھا ہو تو اس میں نیک کام کر سکتے ہیں. ہم کوئی حرام کو حلال نہیں کر رہے، نہ کوئی حلال کو ہم حرام کر رہے ہیں. یہ صرف عمل کی بات ہے. کوئی بھی نیک کام کرنا ہے، نیک کام کر لو. تو شب برات میں کہتے ہیں تم تھوڑی سی عبادت کر لو، عبادت زیادہ ہوگا تو تمہارا گناہ کمزور ہو جائے گا. عبادت زیادہ کرو گے تو تمہارے دل کے اندر ایمان میں تازگی آئے گا. جیسے موم بتی کی جو آگ ہونا، موم بتی سمجھتے ہیں نا؟ سمجھے؟ موم بتی کی جو آگ ہے، جو چھوٹا موم بتی ہے اس کا آگ چھوٹا ہوتا ہے، ذرا سا یوں کرو تو لگتا ہے وہ بجھ رہا ہے، تو اس کے سائڈ میں اگر ہاتھ رکھو گے تو وہ آگ سیدھا ہو کے کھڑا ہوگا. ٹھیک ہے، سیدھا ہوگا. لیکن موٹا موم بتی ہوگا، ذرا تگڑا ہوگا، تو چھوٹے موٹے ہوا سے آپ سو رہے ہیں، تو موٹا موم بتی ہو تو اس میں اگر چھوٹے موٹے ہوا ہو تو اس کو مضبوط، اس کو بجھاتا نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو نیک کام کرنے سے، اگر ہم گناہ کرتے رہتے ہیں، لیکن کبھی کبھی اگر ایسا نیک کام کرنے کا وقت آئے، 10 آدمی مل کر بیٹھ جائیں، یہ جو ہم لوگ 1 گھنٹہ بیٹھا، اتنا دیر اللہ اللہ کیا، انہوں نے اللہ اللہ کیا، انہوں نے اللہ اللہ کیا، آپ نے قرآن پڑھا، مسجد میں بیٹھا، کوئی گناہ کا کام نہیں دیکھا، نہ میں نے کچھ گناہ کا کام پڑھا، نہ کوئی غلط کام میرے کان پہ پڑا، کوئی غلط آواز میرے کان پہ پڑے، کچھ نہیں. میں مسجد کے اندر بیٹھ، اتنا دیر تو میرا نیک تھا. فرشتہ تو آپ کو کاؤنٹ کرتے رہے کہ یہ نیک آدمی، نیک لوگ نیک مسجد میں بیٹھے بیٹھے اللہ تعالیٰ ذکر کر رہے تھے، ذکر کرنے والوں کو دیکھ رہے تھے. ذکر کرنے والوں کو دیکھ کر تمہارا دل کے اندر ایک کسی پہ نور پیدا ہوتا ہے. اس لیے کہتے ہیں اس رات کو عبادت کرو. کیونکہ یہ جو آج کی نصف شعبان ہے، ہو سکتا ہے میں اگلے سال نہ ملوں. اس رات کو اللہ تعالیٰ لسٹ بناتے ہیں کہ کتنے لوگ اگلے شب برات تک لوگ مر جائیں گے، اس کا لسٹ بنتا ہے. کتنے لوگ ان کی روح قبض کرنا، کتنے لوگ، کتنے بچے دنیا میں پیدا ہوگا، کتنوں کا قسمت اچھا ہوگا، قسمت کا برا ہوگا. یہ ہر چیز اس رات کو لکھا جاتا ہے. لیکن اس پر اس پر کام وغیرہ، کام شروع ہوتا ہے رمضان کی لیلۃ القدر کی رات سے. وہ کہتے ہیں نا قدر کی رات سے وہ کام فائنل اس پر اسٹارٹ ہوتا ہے. لیکن لکھا پڑا اس کو تیار کیا جائے. تو وہاں نا اس رات کو ہم اللہ کی عبادت کرتے رہوں تاکہ میری اور آپ کی مقدر میں اچھا ہی اللہ لکھے، اللہ سے مانگو. ایک تو یہ کام کرو. اور اس رات کو میں نے حدیث میں سنایا تھا، جمعے کے دن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو سوئی ہوئی تھی، تو رات کو تھوڑی دیر کے بعد آپ کی آنکھ کھول گیا، تو حضور کو برابر میں بستر میں نہیں پایا. جب نہیں پایا، بھائی اب آپ کی بیگم رات کو نہ ملے آپ کو 3 بجے، کہاں گئے چودھری صاحب، ہے نا؟ وہ پریشان ہونا نہیں پڑا. تو ماں عائشہ جب اٹھی تو حضور نہیں ملے تو وہ گھر سے باہر نکلی، یہاں تک کہ حضور کے گھر تو سامنے تھے. حضرت عائشہ جنت الباقی قبرستان کی طرف، حضور اس طرف تو نہیں نظر آ رہا ہے. تو دیکھا وہ بھاگی جنت الباقی میں، تو دیکھا حضور جنت الباقی سے گھر کی طرف آ رہے ہیں. تو ماں عائشہ نے بولا رسول اللہ آپ ادھر ہیں؟ میں گھر پہ اتنا ڈھونڈ رہا ہوں. گھر بھی تو کتنا بڑا، اتنا سا گھر تھا. آپ نے دیکھا جو حضور کی قبر کی زیارت کی،
یہ حضور کا گھر تھا، یہ فاطمہ کے گھر تھے، یہ سامنے جنت البقیع تھا. اب تو مسجد تھوڑا بڑھانا پڑنا، ورنہ تو جنت البقیع کی قبرستان مسجد کی دیوار تک تھا. anyway آپ یہاں آ گئے تو آپ نے جنت البقیع میں حضرت عائشہ سے کہنے لگے عائشہ تم کو پتہ ہے یہ کون سی رات ہے؟ نہیں یا رسول اللہ یہ نصف شعبان ہے. اس رات کو اللہ کی رحمت اس آسمان دنیا آسمان پتی متوجہ دنیا داروں کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور اللہ پکار کے بولتا ہے اے بندو سونے والے زمین میں رہنے والے، کوئی مجھ سے معافی مانگنے والا ہو آج؟ میں معاف کرنے کے لیے آج تیار ہوں، آؤ میرے پاس. کوئی رزق کی تنگی ہے مجھ سے مانگو، میں تم کو دینے کے لیے تیار ہوں. تم کو کوئی مصیبت ہے جس کی وجہ سے تم پریشان ہو، مجھ سے پریشانی مانگو، میں تمہاری. تو اس لیے اور اس رات کو چونکہ اللہ رحمت کرتا ہے تو میں جنت البقیع میں جتنے شہید ہیں، جتنے لوگ سویا ہوا ہے، میں سب کی مغفرت کے لیے اللہ سے بولنے کے لیے آیا. تو اس رات کو کیا اللہ کا نبی اپنے میتوں کے لیے مغفرت کی دعائیں کی. اس لیے ہمیں اور آپ کو بھی حکم ہے اس رات کو اپنے زندگی میں ایک دفعہ قبرستان جاؤ. لیکن یہاں تو جا نہیں سکتے، آپ کو ٹیرورسٹ بول کے پکڑ لے گا، آپ جا کے دروازہ کو مارو ذرا 2-3 دفعہ. تو ہم گھر میں بیٹھ کے مسجد میں بیٹھ کے ان کے لیے مغفرت کی دعا کر سکتے ہیں. تو دعا گھر میں بیٹھ کے کرو، کر سکتے ہو کرو. مسجد میں بیٹھ کے کرنے سے آپ کو تھوڑا ایکسوئی ہوگا. اس لیے کہتے ہیں اس رات کو اپنے میتوں کے لیے مانگو. ہمارے باپ دادا، میں ابھی ذکر کر رہا تھا، آدم سے لے کر میرے باپ کے جتنے چچا انکل جتنے تھے، ماں کی سائڈ میں جتنے تھے، سب قبر میں. کل ہم اور آپ بھی چلے جائیں. باپ نے ہم کو بچپن سے لے کر 50-60 سال تک، جن کی زندہ ہے وہ تو قسمت والا ہے، 50-60 سال 70 سال تک ہماری خدمت کی، اور ہم 1 گھنٹہ ان کے لیے نہیں دے سکتے. 1 گھنٹہ. ماں نے ہم کو بچپن سے لے کر اتنے مشکل سے پالا پوسا بڑا کیا. ایک صحابی اپنی ماں بوڑھی ہوتے بالکل چھوٹی ہو گئی، تو صحابی نے اپنے ماں کو کندھے پہ اٹھایا، کندھے پہ اٹھا کے انہوں نے بیت اللہ کا طواف کیا، ماں کو کندھے پہ رکھا. اور جب طواف ختم ہوا تو حضور کے پاس آئے، یا رسول اللہ ماں بوڑھی تھی، چل نہیں سکتی ہے، میں نے ماں کو اپنے کندھے پر پیٹھ پر لاد کر میں نے یہ صفا مروہ گھوما، میں نے یہ طواف کیا، میں نے ماں کی خدمت پوری کر دی. حضور نے کیا فرمایا؟ حضور نے فرمایا تیری ماں نے تم کو 9 مہینے تک پیٹ میں رکھ کر جو اٹھا بیٹھا سویا اٹھا، اس کی ایک سانس بھی پورا نہیں ہوا، ایک سانس. تم کیا کہتے ہو؟ ذرا سا گھوما تو خدمت ہوئی. اس کو پوچھو جو 9 مہینہ تھا. پھر پیدا ہوتے وقت زندگی سے لڑا، پھر پیدا ہوا تمہارے گو موت ہر چیز صاف کرنے کے لیے، میلا صاف کرنے کے لیے، پھر تم کو دودھ پلائے 2 سال تک. آج کل تو ڈبے پلاتے ہیں ڈیجیٹل کنٹری میں. ہم لوگ تو بچپن میں ماں کے دودھ پی کے بڑا ہوا. کہتے ہیں ماں کی دودھ جب تم پیتے ہو، پتہ ہے 2 سال میں تقریباً 10 مون دودھ پیا ماں کے سینے سے. روزانہ اگر 4 دفعہ 6 دفعہ تم نے 10 آؤنس 20 آؤنس 15 آؤنس اگر ایک دفعہ پیا، 2 سال میں تقریباً 8-9 کہتے ہیں بعض لوگ 10 من تک تم نے ماں کے سینے سے تم نے دودھ کو کھینچا. اس ماں کی خدمت کے لیے میرے پاس ٹائم نہیں ہے، میرے پاس وقت نہیں ہے. میرے بھائی، قبرستان کے کنارے سے جب ہم چلتے ہیں نا کہ یہ سارے قبرستان ہیں، تو قبر والے بولتا ہے چودھری صاحب میں بھی جب دنیا میں تھے نا، میں بھی بڑا مٹک مٹک کے چلتا تھا، میرے پاس بھی مرسیڈیز تھے، میں بھی اچھے گھروں میں سنگ مرمر کی اور نرم گدے میں ہم بھی سوتے تھے، ہمارے کپڑوں میں کبھی میلا نہیں ہو سکتا تھا، میرے دائیں بائیں ہر طرف نوکر چاکر ہوتا تھا. آج تم میرے سرہانے کے ساتھ گزر جاتے ہو گاڑیوں میں بیٹھ کے، اتار کے مجھے ایک دفعہ درود پڑھ کر میرے لیے بخش دو، میں بہت مشکل میں ہوں، ادھر پھنسا ہوں. بہت پھنسا. جب ہم پھنسیں گے نا تب پتہ چلے گا. اس لیے ان راتوں میں کم سے کم شب رات میں اللہ کے نبی نے جب مغفرت مانگی میتوں کے لیے جا کر، ہم اور آپ نے اپنے برادری کا، اپنے دوستوں کا، اپنی فیملی کا، ہم ان کے لیے مغفرت کی دعا مانگیں. تو ابھی ٹائم بڑا کم ہے، ہم اپنے میتوں کے لیے، اپنے بھائیوں کے لیے مغفرت کے لیے دعا کریں گے گھر میں جا کے. ایک تو یہ کام 15 تاریخ کل کو دن اگر ہو سکے تو روزہ رکھ لو. کوئی حکم نہیں ہے کہ روزہ رکھنا ہی پڑے گا،
یہ روزہ رکھنا یہ سنت ہے، مستحب ہے۔ کیوں؟ اللہ کا نبی ہر مہینے میں 3 دن روزہ رکھتے تھے، 13 تاریخ، 14 تاریخ، 15 تاریخ۔ تو 15 تاریخ کل ہے شعبان کا، تو آپ بھی اگر کل روزہ رکھو گے تو حضور کے ساتھ 15 تاریخ کا آپ کا مل جائے گا، آپ کا ثواب مل جائے گا۔ اور ویسے ڈاکٹروں سے دوستی کرو، وہ بولتے ہیں روزہ رکھو سارا بلڈ پریشر ٹھیک ہو جائے گا، وہ خود کم رکھتے ہیں، ہمیں بولتے ہیں رکھنے کے لیے۔ تو روزہ رکھو بے اچھا، روزہ رکھنے سے کیا ہوتا ہے؟ نیکی کرنے کو دل چاہتا ہے، جسم کمزور ہوتا ہے نا تو گناہ کرنے کو دل چاہتا ہے۔ یہاں لوگ بات کرنے کو تو بہت کچھ کہنے کو دل چاہتے ہیں، گھر میں بیٹھ کے اللہ اللہ کرنے کو دل نہیں چاہتا ہے، قرآن پڑھنے کو دل نہیں چاہتا ہے، گھوم پھر کے اٹھ کے یا ٹی وی چلا دینا ہے یا کمپیوٹر چلا دینا ہے، کمپیوٹر چلا دینا ورنہ کسی چیز میں لگ جانا ہے۔ عبادت قرآن شریف بیٹھو گے واقعی نیند آئے گا۔ میں آپ کو ایک دعوت دوں، میں نے آئیجری میں آج تہجد میں قرآن ختم ہو رہا ہے، مسجد والوں نے دعوت دی، اگر کوئی صاحب شریک ہونا چاہے تو وہاں تہجد میں آج قرآن ختم ہو رہا ہے، سال بھر کا، رات کو 4 بجے 4 o'clock۔ کوئی اگر دیندار ایماندار کو شوق ہے چلو بھائی وہاں 6 لوگ ہوں گے، جمع ہوں گے، چلو ہم بھی دعا میں شریک ہو جائیں، تو آج رات کو 4 o'clock میں غلط ابھی بیٹھ گئی۔ تو گھر میں جا کے گھر والوں کو لے کر عبادت کرو، تھوڑی سی تلاوت کرو، اگر نہیں کر سکتے ہو آرام کرو جا کے، مگر گھڑی میں ٹائم دے کر صبح کو اٹھو 8-10 رکعت پڑھو۔ میں نے جو آپ کو لے کر سورت پڑھی ہے نا، جیسے قل هو اللہ، قل رب الفلق، قل رب الناس، الحمدللہ، ساتھ تھوڑا سا پڑھ لو آیت الکرسی، پھر پڑھ لو آمن الرسول بما انزل تو فیم کا زبانیات ہوتے ہیں، پھر پڑھو هو اللہ الذی لا الہ الا هو، یہ پڑھ لو 10 دفعہ درود شریف آگے پیچھے پڑھو۔ یہ مختصر سی عبادت کر کے روز کرو گے نا تو اتنے سارے نیکی مل جائے گا۔ کہتے ہیں روز کھانا کھاؤ تھوڑا تھوڑا، صحت مند ہوگے، لیکن ہم لوگوں کو شیطان اور نفس دھوکہ دیتا ہے کہ اس ہفتہ بیزی ہو، چھوڑ دو نماز، اگلے ہفتہ تمہارے کو ویکیشن ہے، بہت نماز پڑھنا۔ اس قسم کی دھوکہ ہمیں شیطان دیتا ہے، نفس دیتا ہے، ایسا نہیں۔ روز ہر نماز کے بعد کم سے کم عشاء کے بعد جب آپ گھر میں سونے جاتے ہو، ان چند صورتوں کو پڑھ کر اپنے لیے، بچوں کے لیے، ماں باپ کے لیے، مسلمانوں کے لیے، برادری کے لیے، اپنے کنبے کے لیے، ہر ایک کے لیے دعائیں مغفرت کرو، بھلائی کے لیے۔ انشاءاللہ آخرت میں دیکھیں گے ہم لوگوں کو ایسے نیکی ہوگا۔ آخر میں ایک بات بتاؤں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں لوگوں نے جا کے حضرت عیسیٰ سے شکایت کی، اے اللہ کے نبی، ہم لوگ جب رات کو سوتے ہیں نا، ہمارے گاؤں سے آواز آتی ہے رونے کی، پتہ نہیں کون روتا ہے، کہ جانی کاندے رات رہے، تو بیشی کاندے، ہم لوگ سو نہیں سکتے، باہر نکلتے تو کوئی نہیں ملتا، پتہ نہیں کون روتا ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس شہر میں آئے، کہتے ہیں ہم لوگ رات کو سوتے ہیں، تو آپ ایک رات ٹھہرے ہیں، ٹھہرنے کے بعد آپ نے بھی وہ رونے کی آواز ہے، تو آپ باہر نکلے، جاتے جاتے چلتے ایک بڑا ماؤنٹین تھا، اس ماؤنٹین کے کنارے پہ جا کر دیکھا وہ ماؤنٹین رو رہا ہے، تو آپ نے اللہ سے دعا کی، اللہ اس ماؤنٹین کا زبان دے دو تاکہ وہ مجھ سے بتائے کس دکھ اور درد لے کر وہ روتا ہے۔ تو اللہ نے ماؤنٹین کی آواز دی، بھائی کیوں روتے ہو؟ تو ماؤنٹین کہنے لگے مجھے دکھ ہے، میں مٹی کا ماؤنٹین ہوں اور مٹی کا بنا ہوا انسان ہے، اس کو قبر میں اللہ کی عذاب میں جلے گا، مجھے اس تکلیف میں ڈر آتا کہ میں جلوں۔ ہم لوگ کہتے ہیں نا میرا بیٹا سیاست کرتا ہے، سیاسی پروگرام میں اٹینڈ کرتا ہے تو پولیس پکڑ کے اس کو جیل میں لیتا ہے، پھر ریمانڈ میں دیتا ہے، پھر اس کی پٹائی کرتے ہیں، لیکن اس کو پٹائی کرتے ہیں چونکہ میرے بلاٹ کا حصہ ہے تو مجھے تکلیف ہوتا ہے، نہیں تکلیف ہوتا ہے کہ میرا بچے کو تکلیف ہوتا ہے۔ ہم اکٹھا بیٹھتے ہیں، کھاتے پیتے، میرے گھر میں ایک ہی پلیٹ میں کھاتا ہوں، لیکن اس بیٹے کو اٹھا کر اس کو پٹائی کرے گا، مجھے تو تکلیف ہوگا نہیں ہوگا، ماں باپ کو تکلیف ہوگا نہیں ہوگا۔ تو مٹی بولتا ہے مٹی کا بنا ہوا انسان، اس کو اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے جہنم میں جلے گا، دیٹ مین مجھے مٹی کو جلنا پڑے گا، میں اس بہانے سے اس درد سے روتا ہوں۔ وائے مٹی کا بنا ہوا انسان، نافرمانی کرو گے اللہ کی عذاب میں جاؤ گے، اتنی طاقت کہاں سے آ گیا اللہ کی عذاب کو برداشت کرنا؟ ایک مچھر ایک موشا کاٹے، اتنا سا اس کا باریک چونچ ہے، وہ داخل کرے تو ہم برداشت نہیں کر سکتے، چہ جائے کہ اللہ کی عذاب دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ عذاب ہے۔ تو اس لیے صلات کو دو، روئے دھوئیں، اللہ سے مغفرت مانگیں۔
دعا کر اللهم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللہ ہمارے زندگی سمست گناہگاری تے معاف کر دے اللہ سر سے لے کر پاؤں تک ہمارے گناہ مغفرت ہی کر یا اللہ ہر پشمر گوڑا گوڑا ہمارے گناہ ہر جسم کی بال کی جڑ جڑ میں ہمارے نافرمانی ہے ہم کن کن گناہوں کو اللہ تمہیں کاؤنٹ کرائیں گے کن کن گناہوں کو ہم تم کو یاد دلائیں گے ہمارے سر سے لے کر پاؤں تک گناہ ہی گناہ ہے کون سا ایسا گناہ ہے جو ہم مسلمان نہیں کرتے کون سا گناہ اور نافرمانی ہے جو ہم مسلمان چھوڑتے ہیں اللہ تیری پھر بھی بے شمار رحمتوں کو ہم ملین سانس روز لیتے ہیں تیری دیا ہوا دھوپ کی آکسیجن کو ہم لیتے ہیں ہم ہر قسم کی تیری نعمتوں کو حاصل کرتے ہیں اللہ واقعی ہم ناشکر ہیں اللہ ہم واقعی ناشکر ہیں ہم معافی چاہتے ہیں اللہ ہماری سب کی خطاؤں کو اور اس رات کو معاف فرما دو ہمارے ماں باپ بیوی بچے بھائی بہن دوست احباب جاننے والے پڑوسی یا اللہ یہ نمازی بھائی ان کی فیملی یا اللہ اس محلہ والے جتنے مسلمان ہم لوگ آباد ہیں یا اللہ اس آسمان تلے تیرے آخری نبی کی جتنی کلمہ کو امت محمدیہ اللہ تو آج ان سب کو معاف کر دو یا اللہ اپنی رحمت کی طرف دے ہمارے گناہوں کی طرف نہ دے اللہ تو معاف کر دو تیرا کوئی فرق نہیں پڑے گا تیرے رحمتوں کے دریاؤں سے ایک انچ بھی کم نہیں ہوگا اگر ساری دنیا کے لوگوں کے گناہوں کو بھی تو معاف کر دے اللہ کچھ نہیں ہوگا اللہ ہمیں معاف کر دو جو اس مجلس میں ہے یا اللہ ہمیں بھی ہمارے فیملی کی ہمارے ماں باپ ہمارے رشتہ دار یا اللہ سب کو تم معاف کر دینا اللہ ہم اپنے نسل کے لیے دعا کرتے ہیں اللہ قیامت تک ان کو مومن ایماندار بنا کر رکھنا اللہ کسی بچے کو کسی فیملی کی کسی فرد کو اللہ تم دین سے دین حق سے دین حنیف سے دین ابراہیمی سے اللہ ان سے ہٹا کر کسی کو نافرمانی کی طرف مت لے جانا کہ کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے آمد دھرا کھائے اللہ تیرے سامنے ہم لوگ پکڑ نہ جائیں یا اللہ ہماری نسل پر حفاظت فرمانا ہمارے سب پر ہمارے گھر پر ہماری صحت و تندرستی پر ہمارے اخلاق و کردار پر ہمارے کاروبار پر ہر چیز میں اللہ تو خیر برکت نازل فرما آسمانی زمینی ظاہری باطنی بلا مصیبتوں سے اللہ حفاظت فرما ہمارے ماں باپ جو قبر میں سویا ہوا ہے اللہ ان سب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما آپ حضرات سے درخواست ہے یہی مہینہ تھا یہی مارچ کی 20 تاریخ کی تھی آج سے 5-6 سال پہلے میرا بیٹا محمود کا ایکسیڈنٹ ہو کے جو انتقال ہو گیا تھا اس کا یہ مہینہ آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ اس بیچارے کے لیے تھوڑا دعائیں مغفرت کر دو اللہ اس بیچارے محمود کو معاف کر دو ان کو کروٹ کرو دولت نصیب فرما یا اللہ ان کو معاف کر دو ہمارے ماں باپ سب قبر میں چلے گئے اللہ سب کو معاف کر دو ہمارے ایمان میں ہمارے کاروبار میں ہر چیز میں اللہ تو خیر برکت نازل فرما اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله پھر مختصر اذان دے چھوٹا اذان اللہ اکبر اللہ اکبر